موسیقی محبت میں آپ سب لوگوں کی سلامتی ہو۔ میرا نام مبشر کیسر اعجاز ہے، فیصل آباد پاکستان سے میرا تعلق ہے، اور جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہم لوگوں نے کلمات کا سلسلہ جو ہے اس کو شروع کیا ہوا ہے، پہلے کلمے سے لے کر 7ویں کلمے تک، اور 6 کلمے جو ہیں ان کو میں بیان کر چکا ہوں، اور آج 7واں اور جو آخری کلمہ ہے اس کو میں بیان کروں گا۔ آخری کلمہ جو ہے وہ اس کو ٹائٹل دیا گیا ہے دوبارہ ملاپ کا کلمہ۔ دوبارہ ملاپ کا کلمہ ہے، آئیے میرے ساتھ حوالہ دیکھیے۔ لوکا طبیب کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان، اور اس کا 23واں باب، اور اس کی ہم 44ویں آیت سے لے کر 47ویں آیت تک پڑھیں گے۔ پھر دوپہر کے قریب سے تیسرے پہر تک تمام ملک میں اندھیرا چھایا رہا، اور سورج کی روشنی جاتی رہی، اور مقدس کا پردہ بیچ سے پھٹ گیا۔ پھر یسوع نے بڑی آواز سے پکار کر کہا، اے باپ، میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں، اور یہ کہہ کر دم دے دیا۔ یہ ماجرا دیکھ کر صوبیدار نے خدا کی تمجید کی اور کہا، بے شک یہ آدمی راست باز تھا۔ خدا کے کلام کے پڑھے اور سنجن پر خدا ان کی برکت ہو، آمین۔ میرے دوستو، جب میں ان 7 کلمات کی اسٹڈی کر رہا تھا تو ایک بات جو تھی وہ بہت کلک کی میرے دماغ میں، ذہن میں۔ پہلا کلمہ جو ہے جس کو معافی کا کلمہ کہا جاتا ہے، جس میں ہمیں بیان ملتا ہے، اے باپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں۔ دوسرا کلمہ جس کو نجات کا کلمہ کہا جاتا ہے، جس میں اس ڈاکو کو، اس چور کو کہا، آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ تیسرا کلمہ جس کو محبت کا کلمہ کہا جاتا ہے، جس میں ہمیں بیان ملتا ہے، اے عورت دیکھ تیرا بیٹا یہ ہے، اور شاگرد سے کہا، دیکھ تیری ماں یہ ہے۔ چوتھا کلمہ کفارے کا کلمہ ہے، جس میں الفاظ ہمیں ملتے ہیں، ایلی ایلی لما شباختنی، یعنی اے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔ پانچواں کلمہ ہے جسے جسمانی دکھ کا نام دیا گیا ہے، اور اس جسمانی دکھ کے الفاظ جو ہیں وہاں پر ہمیں نظر آتے ہیں کہ میں پیاسا ہوں۔ چھٹا کلمہ جسے فتح مندی کا کلمہ کہا گیا ہے، اس میں ہمیں بیان ملتا ہے کہ تمام ہوا جو بھی مشن یسوع مسیح ناصری کو ملا ہوا تھا، اس مشن کو انہوں نے پورا کیا۔ اور ساتواں اور آخری کلمہ جو ہے اسے دوبارہ ملاپ کا کلمہ کہا جاتا ہے، جس میں کہا اس نے، اے باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں۔ اب ان تمام کلمات کی سیریز کو جب ہم دیکھتے ہیں تو پہلا کلمہ بھی شروع ہو رہا ہے اے باپ سے، اور جو 7واں کلمہ ہے وہ بھی شروع ہو رہا ہے اے باپ سے۔ لیکن پہلے کلمے کے اے باپ میں اور جو آخری کلمہ ہے اس کے اے باپ میں فرق ہے، بلکہ ان 7 کے 7 کی جو تفسیر ہے، جو مجھے روح نے سکھائی ہے، میں چاہ رہا تھا کہ آپ لوگ بھی سیکھیں، ان تمام میں فرق ہے۔ ایک آپ لوگوں نے بات کلام مقدس کی شہادت جو ہے، بات نہیں، کلام مقدس کی شہادت ہے، جس میں جو شہادت یہ ہے کہ یسوع المسیح ناصری کامل انسان تھا اور کامل خدا ہے۔ اب ان 7 کلمات میں ہمیں اس کی کاملیت ایز اے انسان بھی نظر آتی ہے اور ایز اے خدا بھی نظر آتی ہے۔ ذرا غور کرنے والی باتیں ہیں، کامل انسان تھا اور کامل خدا ہے، اور ان 7 کلمات میں ہمیں دونوں صفات جو ہیں اس کی وہ نظر آتی ہیں، ایز اے کامل انسان بھی نظر آتا ہے اور ایز اے کامل خدا بھی نظر آتا ہے۔ اب غور کرتے ہیں پہلے کلمے میں سے۔ پہلا کلمہ جو معافی کا کلمہ ہے، وہاں پر ہمیں بیان ملتا ہے، اے باپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں۔ اب یہاں پر ایک دعائیہ درخواست کی گئی ہے، اور یہاں پر لکھا ملتا ہے، اے باپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں۔ یہاں پر اس کی جو کاملیت ہے، کامل انسان ہونے والی جو خاصیت ہے، وہ وہاں پر ہمیں نظر آ رہی ہے کہ وہ باپ ہونے کے ناطے، بیٹا ہونے کے ناطے ان سب کے لیے درخواست کر رہا ہے، اے باپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں۔ کامل انسان ہونے کی جو خاصیت ہے، صلاحیت ہے، ہمیں پہلے کلمے میں نظر آتی ہے۔ اب دوسرا کلمہ جو نجات کا کلمہ ہے، جس میں لکھا ہے، آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا، وہاں پر ہمیں کامل خدا
خدا کی جو صلاحیت ہے وہ ہمیں نظر آتی ہے، اتھارٹی ہمیں نظر آ رہی ہے کہ میں آتھورائزڈ ہوں اس بات کے لیے کہ میں تمہیں فردوس میں لے کر جا سکتا ہوں۔ وہاں پر کاملیت، خدا کی جو کاملیت ہے وہ ہمیں نظر آ رہی ہے۔ اب تیسرا کلمہ محبت کا کلمہ، جس میں ملتا ہے اے عورت دیکھ تیرا بیٹا یہ ہے، اے شاگرد سے کہتے ہیں دیکھ تیری ماں یہ ہے۔ یہاں پر ہمیں بھی خدا کی جو کاملیت ہے، جو کامل خدا ہونے کی صلاحیت ہے وہ یہاں پر نظر آ رہی ہے کہ وہ اپنی ماں کو، مقدسہ مریم کو اے عورت کر کے مخاطب کر رہے ہیں، اور ذمہ داری جو ہے وہ ہمیں نظر آ رہی ہے، ایک خدا ہونے کے ناطے سے جو ذمہ داری ہے وہ ہمیں نظر آ رہی ہے۔ چوتھا کلمہ جو ہے کفارے کا کلمہ ہے، جس میں لکھا ہے ایلی ایلی لما شباختنی، یعنی کہ اے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔ یہاں پر ہمیں اس کے جو کامل انسان ہونے کی صلاحیت ہے وہ نظر آ رہی ہے، وہ چھلک رہی ہے، وہ سمجھ رہے ہیں کہ تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔ لیکن اس کی تفسیر بیسیکلی کچھ اور ہے جو میں نے چوتھے کلمے میں بیان کی ہے۔ اگر آپ لوگوں نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو پلیز اس کو جا کر دیکھ سکتے ہیں، ایلی ایلی لما شباختنی کی جو ویڈیو ہے اس کو آپ یوٹیوب پر دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی تفسیر بیسیکلی ہے کیا۔ اور پانچواں کلمہ جو ہے، جو جسمانی دکھ کا کلمہ ہے، یہاں پر ہمیں کامل انسان کی صفت بھی نظر آ رہی ہے اور کامل خدا کی صفت بھی نظر آ رہی ہے۔ اب جسمانی میڈیکل ٹرم سے اگر دیکھا جائے تو میڈیکل ٹرم سے جتنا یسوع المسیح ناصری کو مارا گیا تھا، جتنی اس کی تذلیل کیے تھے، اس کو سامنے رکھتے ہوئے بھی اس کی جسمانی ضرورت جو ہے اس حساب سے بھی اس کو پیاس لگ سکتی ہے۔ اور یہاں پر دو پیاسیں، ایک تو جسمانی ضرورت کی پیاس ہے اور ایک روحانی ضرورت کی یسوع المسیح ناصری کو پیاس ہے۔ اس کو بھی میں نے جو پانچواں کلمہ ہے اس کی ویڈیو میں نے بڑے اچھے طریقے سے ڈیفائن کیا ہے۔ اور جو چھٹا کلمہ ہے جسے فتح مندی کا کلمہ کہتے ہیں، فتح مندی کے کلمے میں جو یسوع المسیح ناصری کو مشن ملا تھا، جو ان کو ذمہ داری ملی تھی، اس کو انہوں نے پورا کیا۔ اس وجہ سے انہوں نے کہا تھا کہ تمام ہوا، اور اس کلمے میں ہمیں اس کے کامل انسان ہونے کی جو صفت ہے وہ نظر آتی ہے کہ کامل انسان ہونے کے ناطے جو آسمان سے بھیجا گیا تھا، جس ذمہ داری کو دے کر بھیجا گیا تھا کہ وہ انسان ہونے کے ناطے اس ذمہ داری کو نبھانا ہے، وہ انسان ہونے کے ناطے یسوع المسیح ناصری نے اس ذمہ داری کو بڑے احسن طریقے سے نبھایا، اور مرنے تک اس نے اف تک نہیں کی۔ وہ آپ کے اور میرے گناہوں کی خاطر صلیب پر مصلوب ہو گیا۔ اور ساتواں اور آخری کلمہ ہے، اس میں اس نے کہا اے باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں، یعنی کہ دوبارہ ملاپ کی بات ہو رہی ہے۔ باپ سے نکلا ہے، باپ کے پاس واپس جانا ہے، اور یہاں پر بھی اس کی اتھارٹی جو ہے نظر آ رہی ہے کہ اے باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں۔ اسے جان لینے کا بھی اختیار ہے اور اسے دینے کا بھی اختیار ہے۔ اسی اتھارٹی کو سامنے رکھتے کاملیت، خدا کی جو کاملیت کی صلاحیت ہے وہ اس میں نظر آ رہی ہے کہ وہ اپنی مرضی سے اپنی جان جو ہے وہ باپ کو سونپ رہا ہے۔ اس لیے اس نے کہا تھا کہ اے باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں۔ اور جو واقعہ ہمیں نظر آتا ہے کہ جب ایسا ہوا تو 3 گھنٹے تک اندھیرا چھایا رہا اور سورج نے روشنی نہیں دی۔ سورج سے 3 گھنٹے کے اندھیرے چھانے سے مراد یہ ہے کہ وہاں پر سورج گرہن لگا تھا، 3 گھنٹے تک سورج گرہن لگا رہا، 12 سے 3 بجے کے ٹائم پیریڈ میں، 12 سے 3 بجے تک 3 گھنٹے کا ٹائم بنتا ہے۔ اور جب میں اس کی ریسرچ کر رہا تھا، جب میں نے ناسا کی ریسرچ دیکھی، جب یسوع مسیح کا دور تھا 31 to 33 AD کے دور میں نے اس جو سورج گرہن ہے اس کو سرچ کرنے کی کوشش کی، دیکھنے کی کوشش کی، اور وہاں پر ایگزیکٹ 2 گھنٹے اور 53 منٹ، جس دن کی یہ بات ہے، یسوع المسیح ناصری جس دن مصلوب ہوئے، جس دن مرے ہیں، 2 گھنٹے اور 53 منٹ کا سورج گرہن جو ہے وہ نظر آتا ہے۔ نہ تو اس سے پہلے ہمیں نظر آتا ہے 3 گھنٹے کا سورج گرہن، نہ اس کے بعد ہمیں نظر آتا ہے۔ اور ناسا نے اسپیشل اس پر لکھ کر لگایا ہوا ہے جیزس کروسیفکشن، جس دن یسوع مسیح کو مصلوب کیا گیا تھا اس دن 3 گھنٹے کا۔ اور 3 گھنٹے جب سورج گرہن لگا ہے تو اس سورج گرہن میں جو مقدس کا پردہ ہے وہ بیچ میں سے پھٹ گیا۔ مقدس کا پردہ بیچ میں سے پھٹنے سے مراد یہ ہے کہ پہلے جو تھے یہودی لوگ جو تھے اس مقدس مقام تک نہیں جا سکتے تھے، سارے کے سارے یہودی، صرف کچھ سردار کاہن تھے جن کو چنا ہوا تھا کہ وہ مقدس میں جو خدا کا پاک ترین مقام ہے وہاں تک رسائی کر سکتے تھے، اور اس کے بھی جو چین تھی وہ باندھی جاتی تھی کہ اگر یہ گناہ گار ہے تو اندر مر گیا تو ہم اس کو کھینچ لیں گے باہر،
اور وہ مقدس کا پردہ بیچ میں سے پھٹ گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو نسل انسانیت کے درمیان اور خدا کے درمیان ایک دیوار تھی، وہ دیوار ختم ہو گئی اور ہم یسوع مسیح میں ہو کر ڈائریکٹ جو ہے باپ تک رسائی کر سکتے ہیں۔ وہ جو ذمہ داری بیٹے کو ملی تھی، اور یہ ذمہ داری تھی کہ ہمارا جو بگاڑ ہے، ہماری جو بگڑی ہوئی شکل ہے، جو جس صورت اور جس شبیہ پر ہمیں پیدائش کی کتاب میں دیکھنے کو ملتا ہے، جس صورت اور شبیہ پر ہمیں بنایا گیا تھا، واپس اسی صورت اور اسی شبیہ پر لانے کے لیے یسوع مسیح کا اس دنیا میں آنا ضرور تھا، یسوع مسیح کا مصلوب ہونا ضرور تھا، یسوع مسیح کا مار کھانا ضرور تھا، یسوع مسیح کی تذلیل ہونا ضرور تھی۔ یہ ہماری غلطی تھی، لیکن وہ جو بے عیب برہ تھا وہ ہمارے گناہوں کی خاطر آ کر مصلوب ہوا، اور وہ خدا ہے، کامل خدا ہے اور کامل انسان تھا، اور کاملیت میں رہتے ہوئے، دونوں میں کاملیت میں رہتے ہوئے اس نے اس ذمہ داری کو نبھایا، اور پھر اپنی اتھارٹی کو اس نے ثابت بھی کیا، اپنی اتھارٹی کو اس نے بیان بھی کیا، اور کہا کہ اے باپ، میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں۔ اس کی اتھارٹی جو ہے ہمیں، اس کے کامل خدا ہونے کی اتھارٹی جو ہے ہمیں اس میں نظر آتی ہے۔ اور پھر تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا۔ میں امید کرتا ہوں کہ آج کے کلام کی بات جو ہے آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ اس سے اگلے جو کلام کی بات ہے وہ آپ لوگوں کے ساتھ ابھی سے میں شیئر کر دیتا ہوں۔ آگے آنے والے دنوں میں 2 ویڈیوز ہیں، ان کو میں اپلوڈ کرنے والا ہوں۔ ایک تو ایگزیکٹ ٹائمنگ جو ہے اور ایگزیکٹ ڈیٹ جو ہے یسوع مسیح کے 3 دن کی 3 راتوں کی، اس کی میں ایک ویڈیو بناؤں گا، اور پھر عید قیامت المسیح کے جو سرمن ہے وہ میں ڈیلیور کروں گا۔ ہوپ سو کہ 1-2 دن میں وہ بھی میں ویڈیو بنا دوں گا۔ اگر یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آتی ہے تو پلیز ان ویڈیوز کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے، تاکہ وہ بھی ان ویڈیوز سے برکت پانے والے بن سکے۔ خدا آپ سب لوگوں کو برکت دے۔ آمین۔